اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين या रब्बल आलमीन। हमारे पास नंबर 29 है। आयात में 229 से लेकर 231 तक है। आया नंबर 229 में जो रुजू करने वाली तलाक है उसका मेंशन किया गया है। ठीक है, रजा की तलाकों की तादाद है। उसके बाद जो मेन मसला है वो खुला का बयान है, जो इसमें आपको मुतालिया करने के लिए मिलेगा, समझने के लिए मिलेगा। आया नंबर 230 में 3 तलाकों के बाद औरत शरई जो हलाला के बगैर पहले शौहर के लिए हलाल नहीं, उस तरीके को एक्सप्लेन किया गया है। फिर आया नंबर 231 में औरत को रखने या तलाक देने दोनों सूरतों में अच्छे सलूक का हुक्म और औरतों पर जुल्म हराम होने का बयान आपको मिलेगा। और आगाज करते हैं इंशाल्लाह हम सूरह अल बकरा की आया नंबर 229 की बात। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अत्तलाकु तलाक मर्रतानी 2 बार है। इमसाकुन फिर रोक लेना है, बिमारूफ साथ भले तरीके के, औ या तसरीहुन रुखसत कर देना है, बि ihsan साथ ihसान के। वला और नहीं यहिल्लु हलाल हो सकता लकुम तुम्हारे लिए अन के तअखुदु तुम ले लो मिम्मा उसमें से जो आतई तुमुहुन्ना दे दिया है तुमने उन्हें, शैअन कुछ भी, इल्ला मगर अन ये के यखाफा वो दोनों डरे। यहाँ कहीं भी अलिफ आपको मिलेंगे तो वो चूंकि हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है तो वो दो को डिनोट कर रहा होगा। वो दोनों डरे अल्लाह के ना युकीमा, अगेन दोनों के लिए वो दोनों कायम रख सकेंगे हुदूदा हुदूद अल्लाह अल्लाह की। फाइन फिर अगर खिफ तुम खौफ खाओ तुम अल्लाह के नाम युकीमा वो दोनों कायम रख सकेंगे हुदूद अल्लाह ही अल्लाह की हुदूद को। ये दूसरी बार इसमें हुदूद का लफ्ज मेंशन हुआ है। फला तो नहीं जुनाहा कोई गुनाह अलैहिमा उन दोनों पर फीमा इस चीज में जो इफ्तदत वो औरत फिदिया दे दे बिही साथ उस माल के, तिल का ये अगेन हुदूद अल्लाह। ठीक है, हुदूद का मेंशन किया गया दोबारा। हुदूद हुदूद हैं अल्लाह ही अल्लाह की। फला तो ना तातदूहा तुम तजावज करना इनसे, वमन और जो कोई यतअद्दा तजावज करेगा हुदूदा हुदूद से अल्लाह ही अल्लाह की, फाउलाइका तो यही लोग हैं, हम वो अव्वालिमून जो जालिम हैं। एक ही आयत में 4 बार इसकी तकरार है। ठीक, तो इसका बामुहावरा तर्जुमा देखिए, फिर उसके बाद मैं आपको इन अल्फाज जो मुश्किल है उनको एक्सप्लेन करती हूँ। क्या मतलब है इस आयत का बामुहावरा? तलाक 2 मर्तबा है, फिर भलाई के साथ रोक लेना है या नेकी के साथ छोड़ देना है। ठीक है, या आप अगर रोक रहे हैं तब भी एक ahsan बिहेवियर मद्देनजर हो, और अगर आप छोड़ रहे हैं तब भी नेकी के तरीके से छोड़ें, जो एक ahsan रविश हुआ करती है। और तुम्हारे लिए इसमें कुछ भी लेना जायज नहीं जो तुमने उन्हें दे दिया है, मगर ये कि दोनों डरें, अल्लाह की हदें कायम नहीं रख सकेंगे। फिर अगर तुम्हें खौफ हो कि दोनों अल्लाह की हदें कायम नहीं रख सकेंगे तो उन दोनों पर इसमें कोई गुनाह नहीं कि औरत मुआवजा देकर पीछा छुड़ा ले। ये अल्लाह की हदें हैं, सो इनसे तजावुज ना करो, और जो अल्लाह की हदों से तजावुज करेगा वो ही जालिम है। अब पीछे आइए और इनके जो अल्फाज जो कि इसमें डिफरेंट हैं। अत्तलाक तो लाम और काफ से है, और इसका जो मीनिंग है वो है खोलना, छोड़ देना। जैसे कि गिरा खुल जाती है, क्योंकि गिरा बनती है ना निकाह की, तो बंधन से आजाद हो जाना जैसे, और बंधन खोलना या आजाद कर देना। तो निकाह को क्या बेसिकली कहा जाता है कि उसमें जमा किया जाता है। उक़दतुन निकाह जो बेसिकली है वो निकाह की गिरा है। तो तलाक का मतलब हुआ करता है निकाह की गिरा को खोल देना, औरत को आजाद कर देना, और जो भी रिलेशनशिप थे वो सब खत्म हो जाएंगे, ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। मर्रतान, ठीक है, 2 बार, मीम रा और रा से है 2 बार, और ये ट्वाइस के लिए आता है, मुसन्ना के लिए। ठीक है, इमसाकुन मीम सीन काफ से है, फिर रोक लेना। ठीक है, इमसाक का रूट क्या है? मीम सीन काफ। और यूजुअली इसका मीनिंग जो है वो किसी चीज से चिमट जाना,
اور اس کی حفاظت کرنا، پہلے سے موجود چیز کو ہاتھ سے نہ نکلنے دینا. تو یعنی اب جو چیز آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اسے ہاتھ سے نہ چھوٹنے دیں، اپنے ہی ہاتھ میں رکھیں، تو پھر اسے کیا کہتے ہیں؟ روک لینا ہے. ٹھیک ہے، لیکن طریقہ کیا ہوگا؟ بمعروف، ساتھ بھلے طریقے کے، ایکسیپٹیبل مینر ہو. ٹھیک ہے، او یا تصریح، رخصت جو ہے وہ کر دینا ہے. تو اس میں جو ہے چھوڑ دینے میں آتا ہے سین روحا سے، ہاتھ سے جانے دینا یا پھر کھلا چھوڑ دینا. تو اس کا جو بیسیکلی جو میننگ ایکسپلین کیا جاتا ہے وہ اس طرح کہ جانور کو جب چرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کی رسی کھول دی جاتی ہے تاکہ وہ باہر درختوں میں جا کے اپنی مرضی سے کھا پی لے. تو مویشی کو درخت سے چرانے کے لیے جو چھوڑ دینا ہے، اس انداز میں اس تصریحن کو جو ہے ایکسپلین کیا گیا کہ چھوڑ دینا، آزاد کر دینا. لیکن اگین اگر روکنا ہے تو طریقہ تب بھی معروف ہوگا، اور اگر رخصت کرنا ہے تو طریقہ تب بھی احسان، احسان کا ہوگا، ساتھ احسان کے، احسان کے ساتھ عمدہ طریقے سے. ولا، اور نہیں، یحل، حلال ہو سکتا، لاکم، تمہارے لیے، ان کے، تأخذو، تم لے لو، مما، اس میں سے جو، آتیتموہن، دے دیا ہے تم نے انہیں، مطلب کس کو؟ عورتوں کو. ٹھیک ہے، جو بھی کچھ دیا ہے، شیئن، کچھ بھی، الا، مگر، ان، یہ کہ، یخافا، وہ دونوں ڈریں. ٹھیک، خوف کھائیں، وہ دونوں ڈریں، اللہ کے نا، یقیما، وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے. یہ وہی ہے جیسے ہم اقامت صلاۃ کی بات کرتے ہیں، تو اس میں بھی الف اضافی ہے جو دو کو ڈینوٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں بھی بات ہم نے دو دو کے حوالے سے ہی کی تھی، کیونکہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی بیک وقت بات اکٹھی آ رہی تھی. تو اس میں بھی جیسے شروع کی بات کس سے ہوا ہے؟ مرتانی سے نا، دو بار ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح آگے بات بھی اسی طرح سے چلتی آ رہی ہے، کنٹینیو ہو رہی ہے. تو یقیمہ، وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود، حدود کو. یقیمہ جو ہے وہ مطلب کہ اب حدود کی جو بات ہو رہی ہے، یقیمہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود، حدود مطلب کہ وہ لمٹس مینٹین اگر نہ کر سکے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے حد، کسی چیز کے اندر رہنا، لمٹ تک رہنا، اور ایک ہوتا ہے لمٹ کراس کر جانا. تو اب وہ اگر ڈرتے ہیں کہ وہ دونوں قائم نہیں رکھ سکیں گے حدود کو، ٹھیک ہے، اللہ کی حدود، اور حد کی جمع ہوتی ہے حدود، لمٹ کو. حدود کس کی؟ اللہ ہی، اللہ کی. فَإِن، پھر اگر، خفتم، خوف کھاؤ تم. ٹھیک ہے، اب یہ بات ہے کہ کس چیز سے خوف کھاؤ؟ اللہ کے نا، یقیمہ، وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، کہ اللہ کی طرف سے جو لمٹس ہیں وہ جو ہے وہ مینٹین رکھ سکیں گے کہ نہیں. فلا، تو نہیں، جناح، کوئی گناہ. ٹھیک، ایک طرف جو ہے جھک جانا، وہ جو ہے وہ گناہ میں آیا کرتا ہے. ٹھیک، تو جو جناح جیم نون ہا سے ہے، ایک طرف جھک جانا یا ایک طرف جھکنے کا مطلب ہے کہ اعتدال سے ہٹنا، اور اعتدال سے جو ہٹنا ہے پھر وہ جو ہے وہ گناہ یا بلیم کے معنوں میں آنے لگتا ہے. ٹھیک، علیہما، ان دونوں پر. پھر یہ بات کنٹینیو دونوں کی ہو رہی ہے، فیما، اس چیز میں جو، افتدت، وہ عورت فدیہ دے دے. تو اب یہاں پر شوہر اور بیوی کی بات ہو رہی ہے. تو افتدت مطلب فدیہ دینا، معاوضہ دے کر خود کو چھڑانا، بدلہ دینا. ٹھیک، بھی، ساتھ اس کے، تل کا، یہ، حدود، حدود ہے اللہ، اللہ کی، فلا، تو نہ، تعتدوها، تم تجاوز کرنا ان سے. تو اب یہ حد سے نہیں بڑھنا ہے، لمٹس کراس نہیں کرنی ہے. تو یہ تعتدوها عین دال واو سے ہے. یہ کس لیے آتا ہے؟ زیادتی کرنے کے معنی کے لیے آتا ہے. ومن، اور جو کوئی، یتعدی، تجاوز کرے گا، حد سے بڑھے گا. ٹھیک ہے، حدود، حدود سے، اللہ، اللہ کی، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، ہم الظالمون، وہ جو ظالم ہیں. تو اللہ کی حدود کے حوالے سے 4 بار تذکر آیا ہے پوری آیت میں. پھر یہ مینشن کر دیا گیا کہ یہی جو لوگ ہیں وہ ظالم ہیں جو کہ حد سے تجاوز کریں گے، اور ظالمون جمع ہے ظالم کی.
یہ تو جی ہماری ہو گئی آیت نمبر 229 کا، جو مشکل الفاظ کو ہم نے دیکھا ہے آسان کرنے کے لیے اپنے لیے۔ اب انشاءاللہ ہم اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی ٹرم جو ہے وہ دیکھیے الطلاق مرتا۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہمیں روایت ملتی ہے کہ آدمی دور جاہلیت میں ان گنت طلاقوں کا مالک ہوا کرتا تھا، اپنی بیوی کو جتنی چاہتا طلاقیں دے دیتا تھا، اور جس وقت اس سے عدت میں رجوع کر لیتا وہ پھر بھی اس کی بیوی رہتی، خواہ اسے 100 یا اس سے زیادہ طلاقیں دے دے۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کی قسم، میں تجھے نہ کبھی ایسی طلاق دوں گا کہ تو مجھ سے جدا ہو جائے، اور نہ تجھ کو سکون سے رہنے دوں گا۔ تو اس کی بیوی نے کہا یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے طلاق دیتا رہوں گا، جب تیری عدت کی مدت ختم ہونے والی ہوگی پھر تجھ سے رجوع کر لیا کروں گا۔ اس پر عورت نے جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ سارا کا سارا واقعہ جو ہے سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت اتار دی الطلاق مرتان، یعنی وہ طلاق جس میں رجوع کرنا درست ہے وہ 2 مرتبہ ہے۔ تو یہ ہے الطلاق مرتان۔ اب یہ جو رجوع کرنے والی طلاق سے مراد 2 بار ہے، کہ وہ طلاق جس میں شوہر کو بیوی سے رجوع کرنے کا حق ہے وہ 2 مرتبہ ہے، کیونکہ تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کی اجازت نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے مرد کو صرف 3 طلاقوں کا حق دیا ہے اور رجوع کا حق صرف 2 طلاقوں تک قائم رکھا ہے۔ تو یہ حق اس لیے بھی محدود ہے کہ دور جاہلیت میں طلاق دینے کا جو حق تھا وہ غیر محدود تھا، جس کی وجہ سے عورت کو نہ بسایا جاتا تھا نہ آزاد کیا جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حق کو محدود کر کے ظلم کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں۔ اب طلاق کا مسنون طریقہ یہی مینشن کیا گیا ہے کہ 2 عادل گواہوں کی موجودگی میں عورت کو حالت طہر میں ایک بار طلاق دی جائے، وہ طہر ایسا ہو کہ شوہر نے اس میں بیوی سے ریلیشن شپ نہ کیا ہو۔ اب اگر مرد چاہے تو دوسرے طہر میں طلاق دے دے، ورنہ ایک ہی طلاق پر عدت گزر جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یا پھر دوران حمل بیوی کو طلاق اگر دے دی جائے، حیض یا طہر کی حالت میں اگر ریلیشن شپ کے بعد عورت کو جو ہے طلاق دی جائے تو ایسا کرنا عورت کو اس طرح سے طلاق دینا سنت کے خلاف ہے۔ اس میں ہمیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، انہوں نے اپنی بیوی آمنہ بنت غفار کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حالت حیض میں طلاق دے دی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ سے کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں اور پھر اپنے نکاح میں باقی رکھیں، جب حیض بند ہو جائے، پھر حیض آئے اور پھر بند ہو، تب اگر چاہیں تو اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں باقی رکھیں، اور اگر چاہیں تو طلاق دے دیں، لیکن طلاق اس طہر میں ان کے ساتھ ریلیشن شپ سے مباشرت سے پہلے ہونی چاہیے۔ یعنی طہر کی وہ مدت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے، اسے بخاری میں مینشن کیا گیا ہے۔ تو مسنون اور سب سے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ مرد حالت طہر میں عورت کو ایک طلاق دے اور پوری عدت گزر جانے دے۔ اس طریقے کو جو ہے وہ طلاق احسن کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے کنڈیشن جو اپلائی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دی جائے اور دوسرے میں دوسری اور تیسرے میں تیسری دے دی جائے، اس صورت کو جو ہے وہ حسن کہتے ہیں۔ تو پہلی جو کنڈیشن کا فائدہ یہ ہے کہ اگر عدت گزر بھی جائے تو میاں بیوی آپس میں مل بیٹھنے پر رضامند ہوں تو تجدید نکاح سے یہ صورت ممکن ہوتی ہے۔ اب جو بات ہے اس میں فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، اس میں ہے کہ اس عورت سے رجوع کر کے اسے اچھے طریقے سے بسایا جائے، یعنی اس کا جو انداز ہے اس کو بسانے کا، اسے روک لینے کا احسن طریقہ ہو، بے عزتی نہ ہو، انسلٹ نہ کی جائے، اور اچھا بیہیویئر جو ہے وہ ادا کیا جائے، اور شوہر کی طرف سے حقوق کی ادائیگی بھی ہو۔ اگلی بات ہے او تسریح باحسان، نیکی کے ساتھ رخصت کر دینا۔ مطلب نیکی کے ساتھ رخصت کر دینے سے مراد ہے رجوع نہ کرنا، یعنی احسن انداز میں طلاق دینا۔ اگر حق مہر رہتا ہو، حق مہر اگر رہتا ہو تو اس کو ادا کر دینا، یعنی کچھ سامان
دینا یا دے کر جو ہے رخصت کر دینا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ چلے سامان دے دیا ہے، تو برے قسم کے تبصرے اور تذکرے نہ کیے جائیں، ٹھیک ہے؟ اور بھلائی یہ ہے کہ اس نے بیوی کو جو مال دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لے، اس لیے کہ یہ ظلم ہے، اور کچھ دیے بغیر مال لینے کے زمرے میں آئے گا۔ اب اگلی جو بات ہے وہ ہے کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے یعنی شوہر کے لیے یہ حلال نہیں، ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، کہ اپنی بیوی کو جو کچھ دے چکا ہو اس میں سے کوئی چیز لینے کا حقدار نہیں ہے۔ جو بھی جیولری ہے، جو بھی مہر میں دیا ہے، کلودنگز میں دیا ہے، جگہ ہے، کوئی مکان ہے، پلاٹ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں۔ اب سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس میں ہمیں روایت بھی ملتی ہے کہ انسان اپنی بیوی کا تمام مال کھا جاتا تھا، خواہ اس نے اسے دیا ہوتا یا نہ دیا ہوتا، اور یہ سمجھتا تھا کہ اس صورت میں کوئی اس پر گناہ نہیں ہے۔ تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم نازل فرمایا تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ کچھ لو اس مال میں سے جو تم نے اپنی عورتوں کو دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایجوکیٹ کیا ہے کہ اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بدلنے کا ارادہ کر لو اور تم نے ان میں سے ایک کو خزانہ تک دے دیا ہو، تو بھی ان میں سے جو ہے تم ان سے واپس نہ لو۔ اور ہمیں سورۃ النساء میں اس کا ریفرنس باقاعدہ ملتا ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ فَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ تم نے اگر ایک بیوی کی جگہ دوسری بدلنے کا ارادہ کر لیا اور تم نے ان میں سے ایک کو خزانہ تک دے دیا ہو، تو بھی اس میں سے تم کچھ واپس نہ لو۔ پھر بات آ جاتی ہے کہ الا ان یخافا اللہ یقیم حدود اللہ، مگر تم دونوں کو خوف ہو کہ وہ دونوں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، مینٹین نہیں رکھ سکیں گے، وہ لمٹس جو ان کے اوپر واجب ہیں۔ اس میں معروف کے ساتھ پھر کیا چیز ہے کہ کھلا کا ذکر بھی ملتا ہے، کہ جس میں شوہر کو معاوضہ لے کر طلاق دینے کی اجازت ہے۔ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عورتوں کے مہر سے تھوڑا یا کچھ زیادہ بھی لیں۔ اس میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑا گناہ ہے کہ ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کر لے تو اسے طلاق دے دے اور اس کا مہر بھی ادا نہ کرے۔ اب ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے؟ فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی، ٹھیک؟ اب ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں جو عورت جو ہے تو خلا کے فدیے میں مطلب دے دے۔ اب خلا کا فدیہ کس طرح سے ہوگا؟ خلا سے مراد آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک عورت کا اپنے شوہر کو کچھ دے دلا کر طلاق حاصل کرنا، ٹھیک؟ اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر عورت اپنے شوہر کو اس کی ہیبٹس کی وجہ سے یا فزیکلی لائک نہیں کرتی ہے، ناپسند کرتی ہے، اور وہ اس چیز سے اسکیئرڈ بھی ہے، ڈرتی بھی ہے کہ وہ شوہر کے حقوق آیا ادا کر سکے گی نہیں یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکے گی نہیں، تو وہ کھلا کے ذریعے جو ہے نا پھر طلاق حاصل کرتی ہے۔ اب جب انہیں خوف ہے اس بات کا کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو عورت جو ہے وہ معاوضہ دے گی، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس معاوضے کا اگر شوہر اس سے لے رہا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں، اس لیے کہ یہ اس جدائی کا معاوضہ ہے جو عورت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ تو عورت شوہر سے علیحدہ ہونا چاہے تو شوہر عورت سے اپنا دیا ہوا جو ہے وہ واپس لے سکتا ہے، مہر جو اس نے اس کو دیا ہوتا ہے۔ اسی لیے بھی ہمیں روایت ملتی ہے کہ سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ثابت بن قیس کی دینداری اور اخلاق میں عیب نہیں نکالتی، بلکہ مجھے مسلمان ہو کر شوہر کی ناشکری کے گناہ میں مبتلا ہونا پسند نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ کیا تم
साबित का मेहर में दिया हुआ बाग वापस करने को तैयार हो? तो औरत ने यही कहा हाँ। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित रदियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि अपना बाग वापस ले लो और इसे तलाक दे दो। तो ये जो है बुखारी में मेंशन है। अब ये बात वो है जब औरत नहीं रहना चाहती साथ, उसका नहीं किसी तरह से गुजारा हो रहा, या तो उसका दिल लग रहा है इस रिश्ते में, या कोई और मामला ऐसे हाँ होते हैं जिसे वो अपने अल्फाज से बयान नहीं कर सकती। तो अगर आदमी रजामंद नहीं है औरत को तलाक के लिए, तो औरत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये राइट दिया है कि वो खुला ले सकती है। ठीक। अब अगर शौहर अलहदगी कबूल करने के लिए नहीं मान रहा, तो अदालत शौहर को तलाक देने का हुक्म देगी। अगर अदालत का हुक्म नहीं मानेगा, तो ऐसी सूरत में फिर अदालत अपना रोल प्ले करेगी। अब अगली बात यह है कि अगर तो वो हक पे है औरत और खुला मांग रही है, तो दैट्स ओके। लेकिन अगर कोई माकूल उधर भी नहीं है और वो डिमांड कर रही है तलाक की, तो वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकती। सैयदना सुअबान रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत ने बगैर वजह के अपने शौहर से तलाक मांगी, उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। इसे तिर्मिज़ी में मेंशन किया गया है। और इसी तरह से तिर्मिज़ी में अगेन मेंशन किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिला वजह खुला हासिल करने वाली औरतें मुनाफिक हैं। अब अगर हो भी जाती है खुला, जैसे कि सैयदना रबी का हमें मिलता है उनसे रवायत कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में अपने शौहर से खुला ली, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया कि क्या करे, एक हैद इद्दत गुजारे। इससे पहले हम मल्टीपल कैटेगरीज इद्दत की पढ़ के आ चुके हैं। आज हम खुला वाली उस कैटेगरी को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इसकी जो मुद्दत है, एक हैद है जो खुला ली जाती है। ठीक। फिर अगली बात है कि तिल का हुदूदुल्लाहि फला तअतदूहा, कि ये अल्लाह ताला की हुदूद हैं। अल्लाह ताला की हुदूद से मुराद क्या है कि अहकाम निकाह भी और अहकाम जुदाई भी। तो अल्लाह ताला की हुदूद जिसका उसने हुक्म दे दिया है, उससे आगे ना बढ़ो, यानी उसके अगेंस्ट मत जाओ, उसकी मुखालफत ना करो। अल्लाह ताला की हुदूद से आगे ना बढ़ो, यानी हलाल से तजावुज करके हराम की तरफ ना जाओ, एहसान से तजावुज करके बुराई की तरफ ना जाओ, मारूफ से तजावुज करके मुनकर की तरफ ना जाओ। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। तो जो अल्लाह ताला के अहकामात की मुखालफत करता है, वो अपने आप को अल्लाह की नाराजगी के लिए खुद पेश करता है, और फिर अजाब का भी, शदीद अजाब का भी मुस्तहिक बना लेता है अपने आप को। तो जो भी इन लिमिट्स को क्रॉस करता है, अपनी बीवी का जो है माल हथिया कर एक जुल्म कर रहा होता है, उसकी जिंदगी को जुल्म करता है, अपने ऊपर भी जुल्म करता है, और अपने बच्चों और रिश्तेदारों पे जुल्म करता है, इस तरह के अपने ताल्लुक की वजह से जो होता है उस औरत के साथ तकलीफ महसूस करेंगे। और बीवी के रिश्तेदार तो माल, जहनी और मुआशरती हर तरह की अजियतें बर्दाश्त होते हैं ना। तो ये सब कुछ अल्लाह ताला की हुदूद को तोड़ने की वजह से मुमकिन होता है। अगर हुदूद ही मेंटेन है, तो फिर इतना दुख होना जो है वो सदमा ना हो ऐसी सिचुएशन में। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुदूद की हिफाजत का हुक्म दिया है, और ताकीद के तौर पर इस आयत में इट इज कमिंग 4 टाइम्स, कि 4 बार आया है ये। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है जरिए हमें क्या जो है तालीमात दी है, कि अल्लाह ताला ने जो हदें मुकर्रर की हैं, उनसे आगे ना बढ़ो। जो फराइज मुतय्यर फरमा दिए हैं, उन्हें जाया ना करो। जो चीजें हराम करी हैं, उनकी हुर्मत के पर्दे ना तोड़ो। और जिनसे भूल कर नहीं बल्कि तरस खाकर खामोशी इख्तियार फरमाई है, उनकी कुरेद ना करो। और उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून आखिरी पोर्शन है हमारी आयत का, कि जुल्म की फिर अक़साम भी तो है ना, इसकी काइंड्स भी आती हैं। बंदे का उन मामलात में जुल्म का इर्तिकाब करना जो उसके और अल्लाह के दरमियान। फिर बंदे को जुल्म, यानी अकबर जो जुल्म है कैटेगरी का, वो शिर्क करना है। और बंदे का तीसरे नंबर पे जो कैटेगरी आती है, कि बंदे का उन मामलात में जुल्म करना जो उसके और लोगों के दरमियान है। अल्लाह ताला शिर्क को तौबा के बगैर बिल्कुल नहीं बख्शता। और जहां तक हुकूकुल इबाद की बात है, तो अल्लाह ताला इनको भी बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, बल्कि एक दूसरे को बदला दिलवाया जाएगा।